جلال باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ آج کی مرکزی آیت: اور جب 8 دن پورے ہوئے اور اس کے ختنے کا وقت آیا تو اس کا نام یسوع رکھا گیا، جو فرشتہ نے اس کے رحم میں پڑھنے سے پہلے رکھا تھا۔ کلام مقدس کے پڑھے سنے اور اب سنائے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ تشریف فرما ہوں۔ میرے عزیزو، جیسا کہ ہم نے مختلف حوالہ جات سے اقتباس کو پڑھا اور ان اقتباسات سے پتہ چلا کہ خدا نے اپنے بیٹے اور ہمارے منجی خداوند کو اس دنیا میں بھیجا، اس نفس ناطقہ کو اس دنیا میں بولنے کی جو طاقت رکھتا ہے اس دنیا میں اس نے بھیجا تاکہ بنی نوع انسان کی نجات کا کام ہو۔ میرے عزیزو، خدا ازل سے ابد تک ہمارا محافظ خدا ہے، اور ازل سے خدا نے جب اس دنیا تخلیق نہ ہوئی، جب اس دنیا کی تخلیق نہ تھی، تو اس دور کو ہم ازل کہتے ہیں، اور اس دور کے ٹائم پیریڈ کو ہم نہیں جانتے۔ اور جب ہم ابتدا میں دیکھتے ہیں کہ خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو بنایا، تو وہاں سے زمین کی جو ابتدا ہے اس کا آغاز ہوتا ہے، اور خدا نے ہر ایک چیز کو تخلیق کیا، ہوا کے پرندوں کو اور تمام نباتات، جمادات، سمندری آبی حیات کو، اور جس کو خدا نے کہا کن کیا کن کے نام سے، جو کہہ دیا سو ہو گیا۔ لیکن واحد بنی نوع انسان ہے جس کو خدا نے اپنے ہاتھ سے بنایا، زمین کی مٹی کو لیا، اس کو سینجا، اور جب ایک بت بنایا تو پھر اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا اور کہا آؤ ہم آدم کو بنائیں، آؤ ہم آدم کو بنائے۔ اور یوحنا پہلا باب اس کی پہلی آیت بیان کرتی ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، اور کلام مجسم ہوا، وہ نفس ناطقہ مجسم ہوا، وہ بولنے کی طاقت رکھنے والا مجسم ہوا، اور مقدسہ مریم کے باطن اقدس میں وہ روح القدس کی قدرت سے اس کا تجسم ہوتا ہے، اور عین وقت پر اس کا مجسم ہوتا ہے۔ جب روح القدس کی قدرت اس پر سایہ ڈالتی ہے تو میرے عزیزو، مقدسہ مریم نے اس فرشتے کے سلام کو قبول کیا۔ ذرا غور کیجئے کہ وہ سلام کیسا تھا کہ آج ہم کوئی چھوٹی سی بات ہمارے خلاف بولتا ہے تو ہم اس کو برداشت نہیں کرتے، اگر ہماری بہو بیٹی کے خلاف کوئی ایسی بات کرتا ہے تو ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم اس کو قتل ہی کر دیں، لیکن مقدسہ مریم نے اس سلام کو اس وقت قبول کیا۔ جو دوشیزہ خوبصورت اور مقدسہ مریم کا جو قبیلہ ہے وہ لاوی کے گھرانہ سے تعلق رکھتی تھی، اور لاوی کا گھرانہ وہ گھرانہ ہے جو کہ مقدس ہیکل کے اندر کہانت کے کام کو سر انجام دیتا تھا، اور اہل یہود نے اپنی جوان بیٹیاں، پلوٹی بیٹیاں اور اکلوتی بیٹیوں کی انہوں نے قربانی دی، ان کے کوار پن کی قربانی دی، اور یہودیوں سے ہم دیکھتے آئے ہیں کہ نن سسٹرز اور سسٹرز کا جو طریقہ کار ہے، کیتھولک کے اندر آج بھی سسٹرز کی جو خدمت سراہی جاتی ہے، اور یہ اسی لڑی کا ایک حصہ ہے جو کہ ہمیں رومن کیتھولک میں نظر آتا ہے۔ اور یہودی لوگ اس بات کو، خدا کے الہام کے اس بھید کو جب انہوں نے جانا تو انہوں نے اپنی جوان بیٹیوں کو اس امید پر
قوارہ رکھتے تھے کہ شاید اس کے باطن اقدس سے دنیا کی نجات کا کام ہے۔ میرے عزیزوں، نہ صرف یہودی اور یہودیوں میں لاوی بلکہ یہودا کا قبیلہ بھی خدا کی اس بڑی امید گاہ تھا، کیونکہ خدا نے کہا کہ میں یسی کے تنے سے ایک قوم پر پھوٹ نکلے گی اور اس کی شاخوں سے 12 شاخیں نکلیں گی۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یسی کا گھرانہ جو یہودا کا گھرانہ ہے، اور مقدس یوسف کا تعلق کس گھرانے سے تھا، کس قبیلے سے تھا؟ یہودا کے قبیلہ سے۔ اور مقدسہ مریم کا کس قبیلہ سے تعلق تھا؟ لاوی کے قبیلہ سے۔ اور مقدسہ مریم نے اس سلام کو قبول کرنے کا کیا وجہ تھی کہ جو عدم سے خدا نے سزا کے ساتھ ایک امید اور اپنا رحم اور اپنی محبت کو ظاہر کیا کہ میں ناراض تو ہوں بنی نوع انسان سے، لیکن میں اس کی نجات کا کام بھی کروں گا۔ میں ناراض تو ہوں اس کی نافرمانی سے، لیکن میں اسی انسان کی وجہ سے اور اسی عورت کی وجہ سے جس کی وجہ سے گناہ سرزد ہوا، میں اسی کی نسل سے اے ابلیس تیرے سر کو کچلوں گا، اور اسی کی نسل سے بنی نوع انسان کی نجات کا کام ہوگا۔ ہاللیلویا۔ اور مسیح خداوند عین وقت پر اس کا مریم مقدسہ کے باطن اقدس میں اس کا تجسم ہوتا ہے۔ اور گزشتہ دنوں ہم نے مسیح خداوند کی برتھ ڈے کو سیلیبریٹ کیا، اور آج کا دن جو ہے مسیحیوں کے لیے عید کا دن ہے۔ ہر وہ بات جو خدا کے الہام میں مدرج ہے وہ میرے اور آپ کے لیے برکت کا باعث ہے۔ اور خدا نے اپنے بیٹے کو جب بھیجا تو یہودی شریعت کے عین مطابق اس کا ختنہ ہوا۔ یہاں پر ٹھہر کر تمر بھاجی میں 1 منٹ کے لیے کلام سے ہٹ کر بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ہم اکثر جب بچوں کی مخصوصیت کرتے ہیں نا، تو بہت سے ایسے والدین ہوتے ہیں اور بہت سے ایسے خدام بھی ہیں جو کہ اس حوالے کی تلاوت کرتے ہیں کہ اور 8ویں دن جب 8 دن پورے ہوئے اور اس کے ختنے کا وقت آیا اور اس کا نام یسوع رکھا گیا، جو فرشتہ نے اس کے رحم میں پڑنے سے پہلے رکھا۔ اور ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 8ویں دن مقدسہ مریم اور مقدس یوسف مسیح خداوند کو ہیکل میں لے آئے، اور ہم یہ حوالہ تلاوت کر کے بیان کرتے ہیں۔ لیکن اس سے اگلا جو ورس ہے سسٹر مینا، پھر موسیٰ کی شریعت کے موافق ان کے پاک ہونے کے دن پورے ہو گئے تو اس کو یروشلم میں لائے تاکہ خداوند کے آگے حاضر کریں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دونوں آیتیں ساتھ ہی ساتھ ہیں، ایک اوپر ہے لائن اور ایک نیچے ہے لائن، لیکن اس کا الہام اور اس کا بھید ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ میں نے اپنی انہی آنکھوں سے ایسی جگہوں پر بھی میں نے دیکھا کہ چرچز کے اندر والدین جو ہے 8ویں روز اس آیت کو پڑھ کر مخصوص کرنے کے لیے لے آتے ہیں، جبکہ بائبل اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ بائبل کا خدا جو ہے وہ اپنے لوگوں کو کمزوریوں میں اپنے زور کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ گناہ سے تو نفرت کرتا ہے لیکن گناہ گار سے اس کو محبت ہے، اور جب ہم گناہ کی حالت میں ہوتے ہیں تو تب ہمیں اپنی اس آلودگی اور اس جو ہے ناپاکی سے پاک ہونے کے وقت تک انتظار کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے عزیزو، خدا باتوں کا سچا خدا ہے۔ جب آپ احبار 12 باب کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر واضح طور پر لکھا ہے کہ جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو 8 روز تک ناپاکی کی حالت میں ماں ہوتی ہے، اور اس کے بعد 33 روز تک اس طہارت میں رہتی ہے، اور 33 روز کے بعد جب ہم ان کو کاؤنٹ کرتے ہیں تو تقریباً 40 دن بنتے ہیں جاوید صاحب، اور تب جا کے 1.25 مہینہ پورا ہوتا ہے۔ اور یہودی اس کسٹم کو لیتے تھے،
اور ہماری بزرگ مائیں، آباء و اجداد جو کہ کلام سے ناآشنا تھے، لیکن آج بھی مجھے وہ بات جب میں یاد کرتا ہوں تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ ہمیں علم نہیں سی کلام دا، لیکن وہ کہتے سن کرو نہیں بلکہ کمرے جو بھی نہیں باہر نکلنا واہ لگ جائے گی، میں کہنا وہ آئی ہے کہ کلام کی تکمیل کر دے سن۔ تو آج جو ماڈرن جنریشن ہے وہ پاک کلام کا لحاظ نہیں رکھتے، تو ہم آج کے دن کے لیے یہ بات کو ضرور اپنی بہوؤں کے لیے، بیٹیوں کے لیے اپنے پلے باندھیں کہ پاک کلام بیان کرتا ہے کہ ہم 40 روز کے بعد بیٹے کو اور اس بیٹی کو خدا کی مقدس ہیکل میں لائیں گے۔ اور بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی، اگر بیٹی ہے تو پاک کلام 12 چیپٹر کو جب آپ پڑھیں گے تو بیٹی کے لیے 66 دن تک کا لکھا ہے کہ 66 دن تک جو ہے ماں اپنے گھر سے باہر نہ نکلے۔ تو آج کے پاک کلام سے جب بھی ہم پاک کلام سے نئی بات کو سیکھتے ہیں تو وہ ہمارے لیے باعث برکت ہوتی ہے۔ ہم نے جانا کہ مقدسہ مریم کا قبیلہ کون سا ہے، لاوی کا گھرانہ۔ ہم نے جانا یوسف کا قبیلہ کون سا ہے، یہودا کا گھرانہ۔ اور ہم نے اس بات کو بھی جانا کہ مقدسہ مریم نے اسلام کو کیوں قبول کیا، کیونکہ عدن میں خدا نے حکم صادر کیا تھا کہ میں تیرے اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کے سر کو کچلے گا اور وہ تیری ایڑی پر کاٹے گا۔ میرے عزیزوں، یہودی لوگ اس بات پر کار فرما تھے، عمل پیرا تھے، اور اس بھید کو جب انہوں نے جانا اور مقدسہ مریم پاک کلام کی مکمل تعلیم کو جانتی تھی اور اس کو 613 احکام جو ہے وہ رٹے ہوئے تھے، اور چرچ نمبر 1 کا جو پیج ہے واٹس ایپ پیج، وہاں پر آپ کو 613 احکام کا PDF مل جائے گا۔ میں عبادت کے بعد اس کو اپلوڈ کروں گا، جو اس گروپ میں ہیں بہن بھائی ضرور جو 613 احکام کو دیکھیں کہ وہ مٹھی بھر قوم ان 613 احکام پر عمل کرتی ہے اور پوری دنیا میں خدا نے ان کو سربلند کیا ہے۔ اور مقدسہ مریم نے اس فرشتے کے سلام کو جو قبول کیا، اس کی وجہ تھی اس کا ایمان اور اس کا مکمل پاک کلام کو جاننا۔ تقریباً 12 سال کی عمر میں ہر ایک بچی اور بچہ جو ہے اس 613 احکام کو رٹ لیتا تھا، اور مقدسہ مریم کو پتا تھا کہ دنیا کی نجات کیسے ہونی ہے۔ جبھی تو اس نے کہا کہ میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ اگر خدا کی یہ رضا ہے کہ دنیا کی نجات میرے وسیلہ سے ہوگی تو میں اس سلام کو قبول کرتی ہوں۔ اگر خدا کی رضا ہے کہ خدا نے جو عدن میں سزا تو سنا دی اور نجات کا کام بھی عورت کی نسل سے ہی کروانا ہے خدا نے، تو میں اس سلام کو قبول کرتی ہوں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ عدن میں نافرمانی کا مناسب ہوا، اس فیس کو تو نہیں ہم کھولیں گے، لیکن وہ نافرمانی کس کے ذریعہ سے ہوئی؟ ایڈر صاحب، کس کے ذریعہ سے ہوئی؟ عورت کے ذریعہ سے۔ عورت کے پاس کلام کی پوری تعلیم نہیں تھی، اس کی صرف ایک حرف کی وجہ سے اس سے یہ گناہ سرزد ہوا۔ خدا نے کہا اس پھل کو نہیں کھانا، لیکن ہوا نے کہا نہ، خدا نے کہا ہے نہ ہی کھانا ہے اور نہ ہی چھونا ہے۔ لفظ چھونے نے اس سے اس غلطی کو سرزد کروایا۔ لیکن خدا کا شکر ہے کہ آج امت مسیحی جو یہاں پر موجود ہے اور پوری دنیا میں اس دن کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، اور خدا وعدوں کا سچا خدا ہے۔ ہم اور 14 آیت کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا آتا ہے کہ دیکھو ایک ہماری حاملہ ہوگی۔ اور پھر ہم نے گزشتہ رات
دیکھا کہ خدا اپنے بندہ کے ذریعہ سے جب کلام کیا گیا مصر سے واپسی کا، تو خدا نے تقریباً کئی سو سال پہلے ہوسیہ نبی کے ذریعہ سے اس کا پاک کلام کو قلم بند کرایا۔ جب ہم ہوسیہ کی کتاب اس کا 11 باب اور پہلی آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ اسرائیل ابھی بچہ ہی تھا تو میں نے اس کو مصر سے بلایا۔ تکمیل 700 سال پہلے یوسایہ کرتا ہے پیشن گوئی، اور اس کی تکمیل متی پہلے باب کی 18 آیت میں ہمیں ملتی ہے۔ اور جب ہم 2 باب کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر ہمیں ملتا ہے کہ مسیح خداوند مصر سے اس کی واپسی ہے، اور اس کو پیغام ملتا ہے کہ جو اس بچے کی جان کے خواہ تھے اب وہ مر چکے، تو اس بچے کو اٹھا اور اسرائیل کو واپس لوٹ جا۔ اور مقدس یوسف اور مقدسہ مریم کس جگہ پر تھے میرے عزیزوں؟ کس جگہ پر تھے؟ خواب میں ہدایت پا کر کون سے ملک کو گئے؟ مصر کو گئے، اور مصر سے ان کی واپسی ہوتی ہے، اور ہوسیہ کی کتاب کے 11 باب کی پہلی آیت کی جو پیشن گوئی مقدس ہوسیہ کرتا ہے اس کی تکمیل ہمیں مسیح خداوند جب مصر سے آتے ہیں اس کی تکمیل ہمیں نظر آتی ہے۔ اور خدا نہ صرف وعدوں کا سچا خدا ہے، اور 1600 سال کے عرصہ میں اس پاک کلام کو 40 حواریوں سے اس نے قلم بند کروایا، اور جب ان 1600 سالوں کی کتابوں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے اس کلام مقدس کو جب ہم پڑھتے ہیں تو پڑھ کے ایک جگہ پر اکٹھا کیا گیا، اور اس کو جب سٹڈی کیا گیا تو 1600 سالوں کے ایک صحیفے کو ہم دیکھتے ہیں کہ عین بائبل مقدس کا خدا جو کہ زندہ خدا ہے اپنے بیٹے کی پیشن گوئیوں کو واضح طور پر بیان کرتا ہے، اور ہوسیہ بھی بیان کرتا ہے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، اور خدا اپنے بیٹے کو بڑے جلال کے ساتھ اس دنیا میں استعمال کرے گا۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یوسایہ 9 باب اس کی پہلی 2 آیات آسمان کی انجیل کی تبلیغ کے تعلق سے ہے، آسمان کی انجیل کی تبلیغ کے تعلق سے ہے، اور اس بات کی تبلیغ جو ہے ہم متی 4 باب اور اس کی 13 تا 16 آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں ملتا ہے کہ خدا بیان کرتا ہے اپنے بیٹے کے تعلق سے، وہ ناصرت کو چھوڑ کر کفر نحوم میں جب جاتا ہے تو وہاں پر اس انجیل کی آسمانی تبلیغ کی جو ہے آسمان کی انجیل کی تبلیغ جو ہے وہ ناصرت سے شروع کرتا ہے۔ میرے عزیزو، زبور 40 کی 14 آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو زبور نویس 1000 سال پہلے مسیح خداوند کے دکھوں کا بیان کرتا ہے، اور ان دکھوں کی تکمیل ہم دیکھتے ہیں متی کی انجیل اس کے 27 باب کو جب ہم تلاوت کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو وہ پورا کا پورا 27 باب جو ہے مسیح خداوند کے ان دکھوں کو بیان کرتا ہے۔ اور یہ جو دکھ مسیح خداوند نے صلیب کے سہے، ان کوڑوں کو اس نے برداشت کیا، اور کانٹوں کا تاج اپنے سر پر جو مسیح خداوند نے اٹھایا، ان تمام باتوں کی جو پیشن گوئی ہے داؤد کی زبور کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کے 40 باب میں ملتی ہے۔ اور خدا نے اس دنیا کی نجات اپنے بیٹے کے ذریعہ سے کروائی، لیکن خدا کا شکر ہے کہ وہ خدا جو کہ ہزاروں سال پہلے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجنے کے تعلق سے بیان کرتا ہے، پیشن گوئیوں کے ذریعہ سے، انبیاء اکبر اور انبیاء اصغر کے ذریعہ سے اس کلام کو قلم بند کرواتا ہے، وہی خدا جو ناممکنات کا خدا ہے اور انسان سے محبت کرتا ہے۔ بیٹی تمر نے اس ایک بڑی خوشخبری کی تلاوت کو جب کیا تو میں تلاوت پھر آپ کے سامنے کرے دیتا ہوں
غور سے سنیے گا، لکھا ہے کہ خداوند خدا کا روح مجھ پر ہے، کیونکہ اس نے مجھے مسا کیا تاکہ حلیموں کو خوشخبری دوں، اور اس نے مجھے بھیجا تاکہ شکستہ دلوں کو تسلی دوں، اور قیدیوں کے لیے رہائی اور اسیروں کے لیے آزادی کا اعلان کروں۔ اور میرے عزیزو، یہ وہ پیشن گوئی تقریباً 710 سال پہلے مسیح خداوند کی آمد سے پہلے ہوتی ہے، اور اس کی تکمیل جو ہے لوکا طبیب کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اس کے 4 باب کی جب ہم 16 تا 21 آیات کو پڑھتے ہیں تو مسیح خداوند مقدس ہیکل میں آتے ہیں، اور وہاں پر جب ان کو تلاوت دی جاتی ہے، اور تلاوت کو جب وہ پڑھ کر کرتے ہیں، اور ٹھیک یسایہ 61 باب ان کو دیا جاتا ہے، اور تلاوت کرنے کے بعد مسیح خداوند واضح طور پر کہتے ہیں کہ بے شک آج یہ کلام پورا ہوا، میں وہ خدا کا چنیدہ بیٹا ہوں، میں وہ خدا کا بھیجا ہوا بیٹا ہوں جو اب تمہیں ہر طرح کی غلامی سے آزاد کروائے گا، جو اب تمہیں ہر طرح کی جو ہے گناہوں سے آزادی کروائے گا، اور خدا کا بیٹا اس دنیا میں آیا اور 8ویں روز اس کا نام رکھا گیا۔ میرے عزیزو، سال کا پہلا دن ہے، اور چند باتیں تھی جو آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا، اور خدا نے آج یہ موقع دیا کہ ہم اس کے پاک کلام سے اپنی زندگیوں کی اور اپنی روحوں کی تقویت کو حاصل کرنے کے لیے سیکھیں۔ لیکن اس سال کے پہلے دن پر ہم نے دیکھا کہ بیٹی سوزین نے حوالہ تلاوت کیا، اور حوالہ جو تلاوت کیا گیا ذرا غور سے سنیے گا۔ پیچھے میری آواز آ رہی ہے بہنوں کو؟ ذرا ہیلیلویا کا نعرہ لگائیں، ہیلیلویا، 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 ہیلیلویا۔ اور سال کا پہلا دن ہے، اور اس پہلے دن پر میرے لیے اور آپ کے لیے خوشخبری کا پیغام تھا۔ ہسٹری کو ہم نے دیکھا، اور تقریباً تمام چرچز میں اس بات کو شیئر کیا گیا، اور یہ جو باتیں شیئر کی جاتی ہیں اور آج جو باتیں بتائی گئیں ان میں سے جو بات آپ کے لیے نہیں ہے وہ آج کی برکت ہے، اور ہم نے ان باتوں کو جاننے کے بعد نئے سال میں قدم رکھنے کے لیے خدا کیا بیان کرتا ہے ذرا غور سے سنیے گا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو خیمہ اجتماع کے لیے مسکن کو کھڑا کر دینا۔ کون سی تاریخ کو؟ ذرا اونچی آواز میں، کون سی تاریخ کو؟ پہلے مہینے کی کس کو کھڑا کر دینا؟ خیمہ اجتماع کے لیے مسکن کو کھڑا کر دینا۔ سوری جی، خیمہ اجتماع کے لیے مسکن کو کھڑا کر دینا۔ اور میرا اور آپ کا نجات دہندہ، میرا اور آپ کا پالنہار فقی فریسیوں سے کہتا ہے کہ میں اس مقدس کو تم گرا دو تو میں 3 دن میں اس کو اٹھا کھڑا کروں گا۔ میں اس مقدس کو گراتا ہوں اور 30 روز اس کو اٹھا کھڑا کروں گا۔ اور وہ یہودی جو کہ ظاہر کے علم رکھتے تھے وہ کہتے کہ 46 برس لگ گئے اس ہیکل کو بنانے کے لیے، اور تو کہتا ہے کہ میں 3 روز میں اس کو اٹھا کھڑا کروں گا۔ یہ ممکن ہی نہیں، یہ تو بالکل کفر بکتا ہے، اور اس کہے پر ہم کیسے یقین کر لیں کہ یہ 3 روز میں اس مقدس کو اٹھا کھڑا کرے گا۔ میرے عزیزو، جب ہم کرنتھیوں کے خط کو پڑھتے ہیں تو پالوس رسول بیان کرتا ہے کہ تم خدا کا
मक़दिस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। उनको इस बात का इल्म ना था कि ये किस मक़दस की बात करता है। वो खुदा का अज़ल से ज़बा किया हुआ बर्रा हमारे दरमियान था और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के एक लौते का, और वो बयान करता है कि तुम खुदा का मक़दिस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। अगर हम खुदा का मक़दिस हैं और अहद अतीक ख़ुरूज 40 बाब की पहली 2 आयात बयान करती हैं कि तुम जो है खैमा इज्तिमा के लिए मस्कन को खड़ा करो, तो आज वही मस्कन इस मुक़द्दस हैकल में हर वो बेटा, हर वो बेटी खुदा का मस्कन है जिसके अंदर खुदा का रूह बसा हुआ है। अगर हम चाहते हैं कि इस मस्कन को हम खड़ा करें और खैमा इज्तिमा के लिए मस्कन को खड़ा करें, तो आज मेरे अजीजों इस पाक कलाम को जो हम सुनते हैं अपनी जिंदगियों में इसको जगा दें। अगर आप चाहते हैं कि पाक कलाम में मसीह खुदावंद बयान करता है और खुदा का बंदा पलूस रसूल इसकी वजाहत करता है कि तुम खुदा का मक़दिस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है, तो मेरे अजीजों आए हम इस बात का अहद करें कि मैं खुदा के इस मक़दिस की हिफाजत करूंगा और मैं हमेशा खुदा के हजूर वफादारी से अपनी जिंदगी को गुजारूंगा। तो मेरे अजीजों, जब मस्कन खड़ा हो जाता है और खुदा खैमा इज्तिमा के लिए लिखा है कि मूसा ने खुदा के उस हुक्म की तकमील की, पहले महीने की पहली तारीख को उसने इस हुक्म की तकमील की, तो लिखा है तब खैमा इज्तिमा पर अबर छा गया और मस्कन खुदावंद के जलाल से मामूर हो गया और मूसा खैमा इज्तिमा में दाखिल ना हो सका क्योंकि उस अबर पर, क्योंकि वो अबर इस पर ठहरा हुआ था और मस्कन खुदावंद के जलाल से मामूर था। और बनी इसराइल के सारे सफर में ये होता रहा, जब वो अबर मस्कन के ऊपर से उठ जाता तो वो आगे बढ़ते। हालेलुया। पहले महीने की पहली तारीख को मूसा ने खुदा के हुक्म की तकमील की और उस खैमा इज्तिमा पर खुदा का अबर छा गया। आए गुज़श्ता रात मैंने बताया कि खुदा ऊंची आंख से नफरत करता है, खुदा गरूर से नफरत करता है, खुदा लड़ाई झगड़ों और बिद्दतों से नफरत करता है। और अगर हम ईमान रखते हैं कि हम खुदा का तुम खुदा का मक़दिस हो, अगर बुजुर्ग भैन वास्ते कि अगर ऐसा गलते असी ईमान रखने कि असी खुदा दा गिर जावां ते खुदा दा रूह साडे च वसिया है, ते मेरे अजीजो आओ असी डिगे ते टट्ठे हुए मस्कन नू और अपनी इस गुनाह आलूदा जिंदगी नू खुदा दे हजूर पेश करिए, क्योंकि खुदा गुनाह तो ते नफरत करता है लेकिन गुनाहगार नालों नू मोहब्बत है। अगर जिंदगी दे विच कोई नफरतां ने, कोई बिदतां ने, कोई जुदाइयां ने ते भरावां दे खिलाफ कोई नाफाक पैदा करने वाली बुरी स्पिरिट है, ते आओ अज असी इस गल दा ऐलान करिए कि मैं जिवें मूसा ने खुदा दे उस हुक्म दी तकमील की थी ते खुदा दा अबर उस मस्कन ते छा गया, ते अज मैं भी खुदा दे इस मक़दस नू उनदे हजूर पेश करना वा। आप ईमान रखते हैं? आप ईमान रखते हैं? अगर आप ईमान रखते हैं, ऐ मेरे प्यारे भाइयों, जैसा कि तुम जानते हो कि हर एक आदमी सुनने में तेज, बोलने में धीरा,
اور قہر کرنے میں دھیما ہو، کیونکہ انسان کا قہر خدا کی راست بازی کا کام نہیں کر سکتا۔ ذرا غور سے سنیے گا، کیونکہ انسان کا قہر خدا کی راست بازی کا کام نہیں کر سکتا، اس لیے ساری نجاست اور بدی کے فضلہ کو دور کر کے اس پاک کلام کو حلیمی سے قبول کر لو جو دلوں میں بویا گیا، اور تمہاری روحوں کو جو دلوں میں بویا گیا اور تمہاری روحوں کو نجات دے سکتا ہے۔ کلام مقدس کے پڑھے سنے اور اب سنائے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ عزیزو، آئیں ہم ایک دوسرے پر انگلی اٹھانے کی بجائے ہم خدا کے حضور اپنے ہاتھوں کو بلند کریں، اور یہ وقت ہے کہ ہم اس مسکن کو کھڑا کریں، اس مقدس کو کھڑا کریں جس کا خدا نے موسیٰ سے کہا، اور جب اس نے اس کے حکم کی تکمیل کی تو خدا کا ابر اس مقدس پر، اس مسکن کا پر چھا گیا۔ ہم بھی اس رحم کو اور اس فضل کو خدا سے مانگتے ہیں۔ آئیں پوری جماعت اپنے ہاتھوں کو بلند کرے۔ میں چاہوں گا کہ پوری جماعت کھڑی ہو، اور اب وقت ہے کہ ہم خدا سے اپنے آپ کو خدا کے حضور سرنڈر کریں کہ خدا اپنا فضل، اپنا رحم اپنے لوگوں پر ظاہر کر۔ جس بہن بھائی کو جیسے بھی الفاظ ملتے ہیں وہ اپنے آپ کو خدا کے حضور سرنڈر کریں اور خدا سے دعا کریں کہ اے خدا 2023 کا سال میری زندگیوں میں، ہماری زندگیوں میں گناہ آلودگی تھی، بشری گناہ تھے، نافرمانیاں تھیں، اے خدا ہم ان بشری گناہوں کی تیرے حضور سے معافی کی التجا کرتے ہیں۔ اے خدا تو وعدوں کا سچا خدا ہے اور تیرے وعدے ہاں کے ساتھ ہیں۔ تو گناہگار سے محبت کرتا ہے۔ میں تیرا گناہگار بندہ جو گناہ کی حالت میں گرا ہوا تھا، اے خدا میں تیرے حضور کھڑا ہوں اور اپنے اس مقدس پر تیرا ابر چاہتا ہوں، وہ ابر جو تو نے مقدس موسیٰ کے حکم نے، جب موسیٰ نے تیرے حکم کی تکمیل کی اور تیرا ابر اس مسکن پر چھا گیا۔ آج سال کے اس پہلے دن میں اے خدا تیرا بیٹا، اے خدا میں تیری بیٹی تیرے حضور منت کی التجا کرتا ہوں کہ اے خدا مجھے میرے گناہوں سے دھو ڈال اور برف کی مانند میری روح کو اور میری زندگی کو پاک صاف کر دے۔ ہوا پاک خدا، آج تیرے لوگ جب تیرے حضور کھڑے ہیں ان کی زندگیوں کو تو بخوبی جانتا ہے۔ یہوہ پاک خدا ان کی کمزوریوں میں تو اپنے زور کو ظاہر کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ آج کا پاک کلام جب تیرے لوگوں نے سنا تو رب الفاظ خدا میں تیرا خادم ہوتے ہوئے دعا کرتا ہوں کہ آج کا پاک کلام ان کی زندگیوں میں جڑ پکڑے، اور سال کے اس پہلے دن میں یہوہ پاک خدا تیرے لوگ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم ہر طرح کی نفرتوں کو اپنی زندگیوں سے، اپنے دلوں سے، اپنے دماغوں سے دور کرتے ہیں۔ یہوہ پاک خدا جیسے تو نے اس دنیا سے محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، ہم رب الفاظ خدا اس لائق ہمیں بھی بنا کہ ہم بھی اس محبت کو اور تیری الہی محبت کو اپنی زندگیوں میں قبول کرتے ہوئے تیرے لوگوں سے محبت کریں۔ ابلیس اس بات کے لیے شرمندہ اور پشیمان ہوتا ہے کہ کس طرح سے مسیحی لوگ محبت و یگانگت میں رہتے ہیں۔ رب الفاظ خدا میں ابلیس کے ان تمام قلوں کو جو 2023 میں تیرے لوگوں کے خلاف کھڑے تھے، یہوہ پاک خدا آج بڑے ایمان سے ان قلوں کو، ان نفرت کے قلوں کو، ان لڑائی جھگڑوں کے قلوں کو، ان رب الفاظ خدا تمام بدعات کو گرا دیتا ہوں، اور 2024
چرچ نمبر 1 کی کلیسیا کے لیے خوشحالیوں کا سال ہو، بحالیوں کا سال ہو اور برکت کا سال ہو۔ پاک خدا، ہمارا اس وقت کا جھک جانا تجھے پسند آئے، اور اس خیمہ کو جو تیرے بندہ موسیٰ نے کھڑا کیا اور ہم اس مقدس کو تیرے حضور پیش کرتے ہیں، رب الفاظ خدا ہم پر بھی تیرا ابر اور تیرا رحم ہمیشہ قائم و دائم رہے۔ یہ سب کچھ مانگ لیتے ہیں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ جلال باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے، آمین۔